بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وروحی وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تاجر ایک دن اپنے گھر آتا ہے، اس کے چہرے کی پر اطمینان کیفیت کو اس کے گھر والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج لگتا ہے تم نے کوئی بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں آج میں نے ایک بہت بہترین سودا کیا ہے کہ ساری زندگی میں ایسا کوئی سودا نہیں کر پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے تم نے؟ کہتا ہے آج میں نے ایک غلام خریدا ہے، اور جب میں اس غلام کو خرید کر اپنے بازار لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم سیاہ پوش ہو، تم کسی اور علاقے کے رہنے والے ہو، تو تم کھاتے کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ مجھے کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں اچھا تم دوسرے منطقے کے ہو، تمہارا لباس مختلف ہوگا، تو تم کون سا لباس پہنو گے؟ تو کہتے ہیں جو آپ مجھے لباس پہننے کو دیں گے میں پہن لوں گا۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم سو گے کس پر؟ تمہارا رہن سہن جدا ہے، تمہارا رہنے کا طریقہ الگ ہے، تو تم کس طرح؟ کہتے ہیں جہاں آپ مجھے سلائیں گے میں سو لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری اپنی کوئی خواہش یا کوئی چیز نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آقا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ اب جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی بات کی اطاعت کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، چوں چرا نہیں کرتا، تسلیم ہوتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے گھر والوں کہتا ہے کہ آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، پروردگار ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، لیکن ہم اس کے عبد نہیں بن پائے آج تک، ہم اس کے بندے نہیں بن پائے آج تک۔ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں مگر ہم ہمیشہ گلہ کرتے رہے کہ پروردگار تو نے یہ کم دیا۔ اس نے بیٹی دی، پروردگار تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اس نے ایک گھر دیا، پروردگار تو نے اس سے بڑا کیوں نہیں گھر دیا؟ اس نے ایک گاڑی دی، پروردگار تو نے مجھے 2 گاڑیاں کیوں نہیں دیں؟ اور اس طرح کی خواہشات۔ کہتا ہم تسلیم خم نہیں ہوئے اپنے پروردگار کے آگے۔ تو کہتا مجھے اس سے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو عبد ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے آگے ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ ماہ مبارک کا مہینہ اس عبد کے لیے رحمت ہے کہ جو اپنے پروردگار کے آگے اپنی ہر چیز جھکا رکھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں آپ کھاتے پیتے ہیں، اور اگر اسی ماہ مبارک میں وہ کھانا پینا حلال ہے، ایسا نہیں کہ وہ چوری کا کھانا ہے یا کسی کا حق کھایا ہوا، نہیں، آپ کا اپنا کھانا ہے لیکن آپ نہیں کھاتے۔ عام دنوں میں آپ بہت سی چیزوں کو نگاہیں اٹھاتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں یہ نہیں سنوں گا، میں یہ نہیں بولوں گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس میں کو ختم کرتے ہیں۔ جب انسان میں سے وہ میں ختم ہو جاتی ہے تو صرف محض عبد رہ جاتا ہے، صرف ایک غلام رہ جاتا ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہی مہینہ ہمیں بندگی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہمارا عنوان، ہمارا موضوع بھی ماہ رمضان اور بندگی خدا۔ ہم اس مہینے میں کس طرح خدا کی بندگی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کے بندے ہیں، یا ہم اس کے آگے صرف اپنی خواہشات یا اپنے کلچر یا اپنے چیزوں یا اپنے پریشر کی وجہ سے اپنے روزہ رکھ رہے ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہاں میرا روزہ ہے، روزہ کس کا ہے؟ صرف میں کھانا پینا نہیں کرتا، باقی جو کچھ میں سوچتا تھا وہ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں چاہتا تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ جب کوئی مجھے نہیں دیکھتا تو میں ٹی وی چینل آن کر کے بیٹھا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں اس کو پرورش دے رہا ہوں، میں اس کو پرواز دے رہا ہوں۔ تو یہ عبد نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ صرف اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی اور اگر آ کر بس جائے، چاہے وہ اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے خدا کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنی خواہش کے آگے جھکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زندگی میں امتحان پڑتے ہیں تو انسان لڑکھڑا جاتا ہے، انسان کمزور رہ جاتا ہے، ذرا سی مشکل پڑتی ہے اس میں بلبلا اٹھتا ہے۔ لیکن جو عبد ہوتا ہے اس کے اوپر جتنی مشکلیں پڑ جائیں، اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے، مگر اس کا سر سجدے سے نہیں ہٹتا،
لیکن کربلا نے ہمیں یہی درس دیا کہ سب کچھ دے دیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ پروردگار یہ اہل بیت کی قربانی کو تو قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ دے دینا یہ عبد کی نشانی ہے۔ عبد کے لغوی معنی اپنے آپ کو انسان کمتر اور حقیر ترین بنا دے، لیکن کس کے آگے؟ دنیا والوں کے آگے، ان حکمرانوں کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے نہ، صرف اس رب کے آگے جو کہ پالنے والا ہے۔ یہ خصوصیت صرف پروردگار کو ہے کہ اس کے لوگ بندے بنے اور کسی کا انسان بندہ نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو اپنے زندگیوں میں خوف دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کے بندے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے بندے بن جائیں تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف ہے کیا؟ خوف نفسانی بیماری ہے، اور خوف کی وجہ سے لوگ ہم پر حاوی ہوئے ہیں۔ ہمارا خوف ہے کہ سامنے والا ہمیں مار دے گا تو وہ بڑا ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ میرے اندر خوف نہ ہو تو وہ بڑا نہیں ہے، وہ حقیر ہو جائے گا۔ ہمارے خوف نے اسے بہادر بنایا ہوا ہے، لیکن اگر وہی خوف میری شجاعت میں بدل جائے تو دشمن کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ دشمن بھی جانتا ہے، اس لیے دشمن کیا کرتا ہے؟ معاشرے میں خوف کو جگہ دیتا ہے کہ خوف پیدا کرو، خوف پھیلا دو، خوف و ہراس کرا دو۔ ایک آواز سناٹے میں انسان کی دلوں میں خوف طاری کر دیتی ہے۔ شہر کے ایک گوشے میں ایک بندے کو مار دینا شہر میں خوف پیدا کر دیتا ہے۔ ایک علاقے میں کسی کو چھین لینا، چوری کر لینا پورے شہر والوں کے لیے، پورے علاقے کے لیے خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ خوف نے ہمارے اندر جگہ کیوں لی ہے؟ کیونکہ ہم عبودیت سے باہر ہو گئے ہیں میرے دوستوں۔ اگر ہم خدا کے واقعی حقیقی بندے ہوں تو پھر خوف ہمارے اندر کبھی جگہ نہ لے گا۔ خوف کیوں ہمارے اندر جگہ لیتا ہے؟ آئیے ہم کن کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی زندگیوں میں کبھی کوئی خوف دیکھا؟ جب 313 کا لشکر بدر میں تھا تو یہ کبھی خوف کی حالت میں نہ تھے، کیونکہ پہلی جنگ تھی اور کفار مکہ، کفار قریش سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ 313 جن کے پاس تلواروں کی تعداد آپ جانتے ہیں کتنی تھی، گھوڑے کتنے تھے، کتنے ان کے پاس زریں تھیں، مگر خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا، عبادت، الوہیت سب ان کے اندر زخم ہوئی تھی۔ یہ اتنے مضبوط ہوئے تھے کہ ان کو کوئی نہ ہلا سکا۔ تو پھر ملائکہ بھی مجبور ہو گئے ان کی مدد کرنے کو جب ان کا یہ عزم اور ارادہ دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا جب اس ہجرت کے موقع پر جب تنہا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولا کو کوئی خوف تھا؟ مولا کو کوئی خوف نہیں تھا، جبکہ جانتے ہیں کہ باہر پہرے دار کھڑے ہوئے ننگی تلواریں لے کر، لیکن کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کام الہی ہے، ذاتی کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے۔ پھر وہ ہجرت کر کر جنگ بدر میں کتنی کم فوج ہے، لیکن میرے مولا کو کبھی کوئی خوف نہیں آیا۔ جنگ احد، جنگ خندق، کتنے غزوے میرا مولا لڑتا گیا لیکن کبھی خوف نہیں آیا۔ لوگ بھاگ گئے جنگوں سے، رسول کو تنہا چھوڑ دیا، مگر میرے مولا نے کبھی خوف کو، کبھی آپ جملوں میں دیکھیں، نہج البلاغہ اٹھائیں، کلمۃ الاختصار اٹھائیں، کیا کہیں کوئی ایسا جملہ نظر آتا ہے کہ جہاں مجھے مولا نظر آتے ہوں کہ مجھے فلانی چیز سے خوف آیا، میں فلانی چیز سے گھبرایا، مجھے فلانی چیز نے پریشان کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ عبودیت ایسی تھی کہ جب عبادت کی حالت میں ہے تو میرا مولا مدہوش ہے۔ ایسی عبادت ہے کہ فوج زخمی بدن میں سے تیر بھی نماز کی حالت میں نکالا جاتا ہے، لیکن یہی میرا مولا جب پیغمبر کی رحلت کے بعد جب تنہا رہ جاتا ہے، جب گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے، تب بھی میرے مولا ایک لمحہ کوئی تاریخ کا بتا دیں کہ جہاں یہ ثبت ہو گیا ہو، جہاں یہ لکھا ہو کہ میرے مولا کو کوئی خوف آیا ہو۔ وہ صبر بھی عین شجاعت تھا، اس صبر کے اندر بھی اتنی طاقت تھی کہ دشمن اس سے بھی گھبرایا ہوا۔ اسی طرح آپ باقی معصومین کو دیکھتے رہیں، میرے امام حسن کو جہاں نماز لوگوں نے ان خیمے کے نیچے سے کھینچ دی، لیکن مولا نے کبھی خوف نہیں ظاہر کیا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ہو جائے گا، نہیں کیا۔ کیونکہ جب انسان خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، جب خدا کی بندگی کر لیتا ہے تو کبھی کوئی خوف نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ عبد بن جائیں، وہ عبودیت کریں۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا اس لیے پروردگار کہتا ہے کہ لوگ ہمارے عبادت کریں، ہمارے عبد بنیں۔ آپ دیکھیں کہ معراج پر جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رسول کو، اپنے خاتم الانبیاء کو، انبیاء کے سردار کو، نبی کو معراج پر نہیں، اسراء بعبدہ، ہم اپنے بندے کو لے کر گئے ہیں معراج پر۔
یعنی اگر ہم بھی آج بندے بن جائیں تو ہم بھی معراج پہ جا سکتے ہیں. اصل ساری دنیا، قرآن، حدیث، روایات، اولیاء، معصومین، یہ سب آئے اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں عبد بنا سکیں، ہم عبد بن جائیں. دیکھیں جو تاریخ میں خدا کے عبد بن گئے، ان کو یہ پتا تھا کہ صبح کاٹ دیے جائیں گے، ان کو پتا تھا کہ صبح مر جائیں گے، مگر انہوں نے خیمہ نہیں چھوڑا. 3 دفعہ شمع بجھتی گئی مگر انہوں نے خیمہ نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ عبد بن چکے تھے. عبد بن چکے تھے. جب ایسے عبد بن چکے تھے تو کہتے تھے کہ اگر 70 دفعہ ہمارے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو امام ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے. کیونکہ جو عبد بن جاتا ہے وہ خدا کی حجت کو پہچان لیتا ہے کہ خدا کی حجت کائنات میں کون ہے. تو میرے عزیزو، اگر یہ ماہ مبارک کا مہینہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، واقعاً شاید ہم اس کو درک نہ کر سکیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے رمضان، اس کو ہم درک نہیں کر سکتے. یہ معصومین کے جملات ہیں جنہوں نے ہمیں اس رحمت کو واضح کیا کہ یہ کیسی رحمت ہے، یہ کیسی نعمت ہے. کیونکہ اگر یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں سے نکال دیں تو ہم تو ایک حیوانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کہ ایک دم یہ مہینہ درمیان میں آتا ہے، سب اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، سب پریشان ہو کر اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو مسجد پورے سال نہیں آتا وہ اس مہینے میں مسجد میں آتا ہے. جو پورے سال قرآن کو کھولتا نہیں وہ اس مہینے میں قرآن کو اگر پڑھتا نہیں تو اس کی تلاوت کو سنتا ہے. پورے سال جو اگر کوئی سے اچھی بات نہیں کرتا مگر اس مہینے کے اندر یہ آ کر کہتا ہے کہ یار رمضان ہے، تھوڑا سا خیال کر لو. یہ عام لوگوں کے جملے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ آ کر انسان کو ایسا ایک بریکٹ لگا کر روکتا ہے کہ انسان جو حیوانیت کی طرف جا رہا ہے، اپنی خواہشات کی طرف جا رہا ہے، اس دنیا کی بربادی کی طرف جا رہا ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا آ کر اس کو روکتا ہے. کہیں مغفرت کی دعائیں کرنے لگتا ہے، کہیں وہ آگ سے بچانے اپنے آپ کو لگتا ہے، کہیں وہ رحمتوں کو اپنے لیے طلب کرنے لگتا ہے. یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. اس کا صرف یہ کہ مہینہ ہماری زندگی میں پھر سے آیا، پتہ نہیں اگلے سال تک ہم ماہ مبارک میں زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ مہینہ اب آ گیا ہے تو اس کا ہم شکر ادا کریں اور ہم بندگی کو پہچانیں کہ ہمیں بندگی کیسے کرنی ہے. دیکھیں سب کچھ ہمیں پتہ ہے لیکن 1 منٹ پہلے ہم روزہ نہیں کھولتے. سب کچھ ہمیں پتہ ہے لیکن 1 منٹ جب اذان فجر کی ہو جائے تو ہم کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کس نے کہا ہے ہمیں؟ کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ کیا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم آج معاشرے میں ایک دوسرے کی تو قدریں ہم کرتے ہی نہیں. آج معاشرہ ایسا ہو گیا کہ اقتداروں ختم ہو گئے، ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا، بڑے بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ سے ڈر کر انسان روزے رکھ رہا ہے تو آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کو کون سی طاقت ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ اب کھانا چھوڑ دو اور اب کھانا شروع کر دو؟ پورا دن آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر آپ ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارتے. یہ چھوٹے بچے، بڑے تو سمجھدار ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ وہ پانی کا قطرہ اپنے حلق میں نہیں اتارتے. کون سی طاقت ہے یہ جو صرف اس مہینے میں ملتی ہے اور پورے سال میں ہمارے پاس نہیں ہے؟ اس طاقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس مہینے میں اس طاقت کو اپنے بدن میں بھر لیجئے. یہ طاقت آپ کو پورا سال چلائے گی. اگر آپ نے اس طاقت کو بھر لیا، یہ عبودیت کی طاقت ہے، یہ بندگی کی طاقت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اطاعت محض کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ جب مغرب ہوگی تو تم نے افطار کرنا ہے، جب سورج فجر کی اذان ہوگی تو تم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. تو یہ کس کی اطاعت ہے؟ کیا آپ نے خود سنا کہ کوئی نبی آیا آپ کے پاس، کوئی معصومین آیا؟ نہیں. 1400 سال پہلے یہ پیغام دیا گیا تھا اور آج دنیا اس پر عمل کر رہی ہے. کس پر یقین ہے آپ کو؟ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر عبودیت پائی جاتی ہے. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں. ہاں اگر حقیر سمجھنا ہے تو صرف اس رب العزت کے سامنے سمجھیں، دنیا کے آگے اپنے آپ کو نہ جھکائیں. روایات میں ملتا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کا سودا کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اگر انسان کی نفس کی قیمت ہے تو وہ جنت ہے. کم سے کم جنت ہے. سوچیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی انسان کی نفس کی قیمت. تبھی قرآن میں کہا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کیا ہے اطمینان پانے والے نفس، تو ہماری طرف رجوع کر. خدا کی رضا ایک اتنا بہترین نعمت اور عطیہ ہے کہ انسان جنت کے اس عالی مقام تک جب پہنچتا ہے تو وہ خدا کی رضا حاصل کرتا ہے. اس مہینے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اس مہینے میں ہمیں کوئی ایکسٹرا محنت نہیں کرنی ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنا ہے، کہیں پڑھنے جانا ہے، کہیں درس لینا ہے. نہیں، وہی روٹین کے اندر آپ کی زندگی ہے. صرف کچھ کام کریں جو کہ آپ عام دنوں میں کرتے ہیں.
کچھ چیزیں اپنی زندگی میں چھوڑ دیں. عام دنوں میں آپ بہت سی باتیں اپنی زبان سے نکالتے وقت سوچتے نہیں. اس مہینے میں آپ تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. عام دنوں میں آپ ہر چیز سنتے ہیں, ہر طرح کی آواز, موسیقی, ہر طرح کی باتیں, غیبت, کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے. اس مہینے میں آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ اپنے کان کو پاک رکھیں. بولے یار کم سے کم اس 20-25 دن تم کسی کی میرے سامنے برائی نہ کرو, چھوڑ دیں اس کو. اور کچھ چیزیں جو کہ ہم برملا بڑے عام سے ہماری نگاہیں اٹھ جاتی ہیں سڑک پر, ٹی وی دیکھتے ہوئے, معاشرے میں, بازار میں, اس مہینے میں کوشش کریں کہ کم سے کم ہماری نگاہیں جھکی رہیں. کوشش تو کرنے میں دیکھیں, ہم کوشش کریں گے خدا ہماری مدد کرے گا. آپ ایک دفعہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے سڑک پر, بازار میں, خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ جھکائے رکھے گا. خدا آپ کے دل پر حاکم ہو جائے گا. جب خدا ہمارے دل پر حاکم ہو جائے گا تو ہماری نگاہ کبھی بھی غلط نہیں اٹھے گی. آیت اللہ قاضی طباطبائی جو کہ ظاہر اتنا خیال رکھتے تھے, تو وہ ان کے لیے مشہور ہے کہ جس سڑک پر, جس خیابان میں کوئی نامحرم ہوتی تھی تو وہ اس سے پہلے اپنا راستہ خود موڑ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی والدہ نے بولا کہ تم نے اپنی سالی کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں, میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا. کہتے ہیں 18 سال سے ایک ہی دسترخوان پر تم کھانا کھاتے ہو, تم نے کبھی اس کو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. کہ اولیاء اللہ ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. یہ کہاں سے؟ یہ سب انہوں نے سیر معصومین سے خریدا ہے. یہ سیر معصومین جو اس نوکری کر کر آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے لیے مشہور ہے کہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو دنیا کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گی, فریز ہو جائے گی, سب بند ہو جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت نئے نئے جہاز اڑنا شروع ہوئے تھے تو یہ جہاز کو کہتے تھے کہ یہ کون سے پرندے ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے اڑ کے جا رہے ہیں, ان کے آگے کیسے جو ہے وہ امام جب آئیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے ایک کیل دیا اور انہوں نے کہا جاؤ روڈ پر اس کو دفنا کر آؤ. تو جب انہوں نے روڈ پر اس کو دفنایا تو جو ٹریفک روڈ پر چل رہا تھا وہ بند ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں امام کا پتہ نہیں کون سے درجے کا خادم ہوں, پتہ نہیں کتنا نچلا میرا درجہ ہے, ایک کمتر میرا درجہ ہے, میں امام کا خادم ہوں. یہ کام تو میں کر سکتا ہوں, وہ تو امام ہے وقت کا. تو یہ سب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب بندگی سے حاصل ہوتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو کسی کا بنا دیتا ہے تو پھر وہ سب کچھ جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے. اس دنیا کا قانون ہے. جب آپ اپنے آپ کو, اپنی ڈیووشنز کو کسی ایک کے لیے, کسی ایک شخص کے لیے, کسی ایک کمپنی کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ جی صبح آپ 8 بجے جاتے ہیں اور شام کو 6 بجے آتے ہیں, یا جو بینکوں میں جاتے ہیں تو بیچارے جاتے ہیں واپس نہیں آتے, کہ صبح 8 بجے جاتے ہیں رات کو 12 بجے مثلا واپس آتے ہیں. اتنی ڈیووشن ایک کمپنی کے لیے. کمپنی ان کو کیا دیتی ہے کہ جو وہ کر سکتی ہے, کہتی ہے یار ایک آدمی اتنا ڈیووٹڈ ہے تو اس کو گھر بھی دو, اس کو گاڑی بھی دو, اس کو میڈیکل بھی دو, اس کو الاؤنس بھی دو. اس سے زیادہ کیا دے سکتی ہے؟ لیکن کبھی بھی کوئی دنیا کی کمپنی آپ کو سکون نہیں دے سکتی. کبھی بھی دنیا کی کوئی کمپنی آپ کی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتی. کبھی بھی دنیا کی کوئی کمپنی روز محشر آپ کو بچا کر نہیں لے کے جا سکتی. صرف ایک کمپنی ہے جو کہ اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی, وہ یہ اہل بیت کی کمپنی ہے. یہی وجہ ہے کہ صلوات شعبانیہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا منو من رکے بہا و یغرقو من ترکہا, کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ امان پائے گا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا. یہ اہل بیت کی کشتی ایک ایسی نجات کی کشتی ہے کہ جو اس کو تھام لے گا وہ کامیاب ہے. اور آپ پوری تاریخ میں دیکھیں کہ جنہوں نے ان کو تھاما ہے, آج آپ دیکھیں کہ آج آپ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں. کربلا میں کتنے لوگ تھے؟ 70 72, کئی روایات میں 100, اس سے زیادہ کتنے لوگ تھے؟ دوسری طرف کتنا بڑا لشکر تھا. نہ صرف سامنے لشکر تھا بلکہ جو ہم تو کہتے ہیں کہ جو نہیں آیا وہ بھی امام کے مقابلے میں تھا, جس نے سکون اختیار کیا وہ بھی امام کے مقابلے میں تھا, جو مکہ کا حج کر رہا تھا وہ بھی امام کے مقابلے میں تھا. یعنی کہ اس زمانے میں چند لوگ جو قید میں تھے, آنا چاہتے تھے, قید میں تھے, وہ نہیں آ پائے, باقی یہ چند لوگ امام کے ساتھ تھے. لیکن آج آپ ہر نماز کے بعد ان کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا اصحاب الحسین. کیوں کرتے ہیں؟ آج 1400 سال گزر گئے, پوری دنیا میں کہاں کہاں نماز ہوتی ہے, پوری دنیا میں کتنی دفعہ نماز پڑھی جاتی ہے, کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور فوراً کربلا کی طرف چہرہ کر کر ان کو سلام کیا جاتا ہے. کیوں سلام کیا جاتا ہے؟ آخر یہ لوگ کیوں اتنے نور کی طرح, جتنی تاریخ ان کو دبانا چاہ رہی ہے, یہ اتنے نورانی ہوتے جا رہے ہیں.
انہوں نے عبودیت کا مظاہرہ کیا ہے میرے عزیزوں. انہوں نے ایک لمحہ تکلیف ظاہر نہیں کی. سعید امام حسین کے سامنے کھڑا ہو کر جب امام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر کھا کر جب گر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں مولا کیا میں نے وفا کی؟ کیا ہم وہ عبد ہیں؟ کیا ہم اس اہل بیت کے ماننے والوں کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم اس رستے پر چل رہے ہیں؟ آج ہمارا وقت کا امام ہمارا منتظر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ ہم غلط کہتے ہیں. وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے شیعہ، یہ میرے ماننے والے، یہ کب صحیح ہوں گے؟ یہ کب؟ جب دیکھیں جتنی ہمیں رمضان کے روزے سے آپ سیکھیں، کہتے ہیں کہ جتنی آپ کو خود، اب روایت نقل کرنا روزے میں بڑا سخت ہوتا ہے برا، لیکن کتاب کا ذہن میں حوالہ رکھتے ہوئے خود روایت ہے، جتنی تمہیں پیاس کی شدت لگتی ہے نا پھر تم پانی کی طرف جاتے ہو، اگر اتنی تمہیں امام کی شدت ہو تو امام ظہور کر جائیں گے. لیکن کیا ہمیں اتنی امام کی شدت ہے؟ واقعاً اپنے دلوں سے پوچھیں. یہ مہینہ ہمیں بندگی کا موقع دے رہا ہے، یہ پھر نہیں ملے گا موقع. یقین کریں جو اس کے دن ہیں وہ پورے سال کے دنوں میں سے جیسے نہیں، جو اس کی راتیں ہیں وہ پورے سال کی راتوں میں سے نہیں ہیں. اس کی سانسوں میں عبادت ہے، اس کے سونے میں عبادت ہے. پورے سال آپ پورا ٹرک دیگیں کھلا دیں لوگوں کو، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو جہنم کی آگ بجھے گی. لیکن اس مہینے میں آدھی کھجور سے آپ نے افطار کرا دی نا تو آپ کی جہنم کی آگ بجھ جائے گی. پورے مہینے میں، پورے سال میں کہاں یہ آپشن ہے؟ تو اپنے آپ کو بندگی کی طرف لے کے جائیں. عہد کریں خدا سے. ہم اتنے وعدے کرتے ہیں، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اپنی کمپنی سے، اپنے اسکول سے، اپنے گھر والوں سے. شوہر اپنی بیوی سے وعدے کرتا ہے میں تمہیں یہ دلا کے دوں گا، بچہ سے وعدے کرتا ہے بیٹا تمہیں یہ میں یہ دلا. ہم چلیں خدا کی بارگاہ میں آئیں، خدا سے کوئی وعدہ کریں، خدا سے کوئی باتیں کریں. خدا ہے کہاں؟ ہم کھو گئے ہیں یا خدا کھو گیا ہے معاشرے میں؟ خدا کا مہینہ، خدا ہمارا میزبان، ہم خدا کے مہمان، خدا کا گھر، خدا کی عبادت، خدا کی نماز، خدا کو سجدے. خدا کہاں ہے؟ مگر کیا ہماری زندگیوں میں خدا ہے؟ کیا ہم اس سے کلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. معصومین سے روایت ہے کہ نماز کی حالت میں ایک معصومین اتنا مدہوش ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ کی نماز میں حالت کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں قرآن کی آیتوں کی تکرار کو ہے وہ کہنے والے سے سن رہا تھا. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم خدا سے کلام کر رہے ہیں یا خدا ہم سے کلام کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر زندگی میں ہمارے ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی تو ہماری ایوریج لائف، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 20 سال 15 سال ایوریج لائف ہے ہماری، ہم نے 15-20 سال میں کوئی ایک آیت کو نہیں سمجھا آج تک. ایک آیت کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، صرف تجھ سے. لیکن کیا یہ زندگی میں عملی ہے؟ دیکھیں محنت کرنا، رزق کمانا، اس کے لیے پڑھنا، اس کے لیے باہر نکلنا، کام کرنا، یہ سب واجب ہے، یہ نان نفقہ واجب ہے. لیکن باطنی طور پر کیا میری توقع خدا پر ہے یا کسی اور پر ہے؟ نہیں ہے. تو آئیے اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دعوت دیں، اپنے آپ کو دعوت دیں. جب ہم کسی اور کو دعوت دیتے ہیں آئے ہمارے گھر میں افطار کا ہے، نظام ہے، کھانے کا ہے، یہ کریں وہ کریں، تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دعوت دے رہے؟ اپنے آپ کو دعوت دیں اس مہینے کے اندر. اپنے آپ کو رات کے اندھیرے میں اٹھائیں. سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا ہم، اپنے شکم کے لیے اٹھ رہے ہیں نا، کھانے کے لیے کہ بھوکا رہ جاؤں گا تو میں روزہ کیسے رکھوں گا، مجھے بھوک لگے گی، تو تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیں. آئیں دعائے سحر کی تلاوت کریں. آئیں دعائے سحر کو ٹی وی پہ لگا دیں، ٹیپ پہ لگا دیں. اب تو ہر چیز اتنی آسان ہو گئی ہے کہ محتاج ہی نہیں، انٹرنیٹ پہ لگا دیں. آئیں کہ کیا کہتا ہے پروردگار سے. وہ واحد دعا ہے کہ جس کے اندر کچھ مانگا نہیں گیا، صرف حمد و ثنا ہے. آئیں میں 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھ لوں اس ماہ مبارک کے اندر. ساری رات میں باہر بیٹھا رہوں گا، میں باتیں کرتا رہوں گا، سحری کی ٹائم پہ گھر آؤں گا، سحری کھا کر میں سو جاؤں گا، لیکن میں 2 رکعت نہیں خدا کے لیے پڑھ سکتا. خدا کا مہینہ ہے نا. آئیں اپنے آپ کو دعوت دیں، پہلے اپنے آپ کو دعوت دیں، پھر دیکھیں خود بخود باقی لوگ بھی آئیں گے. اس مہینے میں ہم عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج برائی کہاں پھیل گئی ہے؟ آج جھوٹ سچ ہو گیا ہے. آج رانگ سائڈ پر چلنا ہماری عادت ہو گئی ہے.
آج قانون توڑنا ہمارے خون میں بس گیا ہے. آج بری بات کہنا، غیبت کرنا ہمیں عادت ہو گئی ہے. بے حجابی، برائی، بے حیائی ایسے ہو گئی کہ اب ہمیں محسوس نہیں ہوتا. مسئلے سمجھیں، جس کو ایک انجیکشن لگا دیں پھر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا آپریٹ کرتے وقت، ہم ایسے ہو گئے ہیں. ہمیں ایک ایسا انجیکشن لگا دیا گیا ہے کہ اب ہمیں معاشرے میں غیرت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اسلام پارے پارے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سنی انسنی کر کر گزر جاتے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بحرین میں قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے. سیریا میں ظلم اور ستم کر کر ایک حکومت اسلامی کے اوپر ایک اجبار سے اس کو دہشت گرد بنایا جا رہا ہے. مصر میں، یمن میں، افغانستان میں، عراق میں، اور خود ہم آپ کے اپنے ملک میں، آپ کے اپنے شہر میں صبح شام ایک ایک کنارے پر ایک لاش گر رہی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. انسانیت کی لاش گر رہی ہے. ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا ہے. لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تو خدا اپنے نظام قدرت کے ذریعے بھی تبدیلی لانے والا نہیں ہے. لیکن جس دن ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اس دن سب بدل جائے گا. آج جوان سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تنہا کیا کر سکتے ہیں. آپ تنہا بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ خدا کی بندگی کریں. جب خدا کے بندے بن جائیں گے، خدا خود آپ کو اپنی فوج میں شامل کرے گا. خدا خود آپ کو اہل بیت کے قریب کرے گا. آپ کا امام منتظر ہے اس کا کہ جس کے سجدے خدا کی بارگاہ میں ہوں، جس کے دلوں میں صرف خدا بستا ہو. جس کے دلوں میں صرف خدا بستا ہے، ہمارا امام اس کا انتظار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب امام لبیک کے لیے بلائے گا تو پھر یہ جوان یہ نہیں کہے گا، یہ بوڑھا یہ نہیں کہے گا، یہ عورت یہ نہیں کہے گی کہ مولا مجھے کچھ اور کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اب دل میں صرف خدا بستا ہے تو صرف خدا کی حجت کو لبیک کہنا ہے. لیکن اگر دل میں خواہشات ہیں، دل میں آرزویں ہیں، دل میں دنیا پرستی ہے، دل میں ریاست چاہیے، دولت چاہیے، اولاد کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اور ہمارے دلوں میں ہیں تو ہم یقین کریں ہم امام کی نصرت نہیں کر سکیں گے. جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم بولیں گے مولا ہم ابھی آتے ہیں. جس طرح ابھی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ابھی اپنے کاموں کو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے کام سمیٹ لیں، پھر ہم مسجد کی طرف بڑھیں گے، پھر ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں گے. ہم اس وقت بھی یہی کریں گے. اور یقین کریں، یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ ہمیں ایسا نہیں، حقیقت ہے یہ. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے پریکٹس کر لیں اس کی. یہ مہینہ ہمیں پریکٹس کے لیے موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے اس نفس کو دھو. جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے، جھاگ الگ پانی الگ ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو اس مہینے میں دھو، اپنے آپ کو حقیر بناؤ. دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں فقیر ہوں پروردگار تیرے آگے. یہ ہڈیاں تیرے اس دنیا کے عذاب کو، اس دنیا کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ کو میرے پروردگار یہ کیسے برداشت کریں. یہ سزائیں اگر میرے دل سے بلند ہو رہی ہیں تو میں عبودیت کی طرف جاؤں گا. لیکن اگر یہ سزائیں میری زندگی میں موجود ہی نہیں ہیں، دعائے ابو حمزہ عثمالی کے جملے میری زندگی میں موجود ہی نہیں ہیں، مناجات امیر المومنین میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں، تو میں کس کو مانتا ہوں؟ میں کس مولا کو مانتا ہوں؟ میں کس معصوم کو مانتا ہوں؟ خود فیصلہ کریں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن جب تک میں خود نہیں چاہوں گا، میری ہدایت کے لیے بھی کوئی نہیں آنے والا، مجھے کوئی صحیح راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر میں خود اس دنیا کے اندر غافل ہوں تو جو قرآن کی آیت ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں مگر یہ فکر نہیں کرتے، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ چار پائے ہیں، یہ حیوانات ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ لوگ غفلت میں ہیں. غفلت بہت انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. ہوا پرستی، خواہشات کی پرستی انسان کو بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے. یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم خدا کی عبادت نہیں کر رہے. تو یہ مہینہ ہمیں واقعاً یقین کریں، یہ مہینہ یہ آب حیات ہے. یہ مہینہ وہ آکسیجن کی ایک ٹنل ہے کہ جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کے کمرے میں کسی کو بند کر کر مارنے کے لیے جائے تو اس کو ایک پائپ کے ذریعے سے آکسیجن دی جائے تو وہ اس کو اپنے منہ میں لگا کر اپنی زندگی کو دوبارہ پیدا کر لیتا ہے. یہ مہینہ بالکل آکسیجن ہے. اس مہینے میں سانس لیں، اس مہینے میں سانس لینا عبادت ہے. اور آپ
کمال تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کی چیزیں مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آپ نے صرف واجبات کو ادا کرنا ہے اور حرام کو چھوڑنا ہے۔ کھانا پینا حرام ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باطنی روزہ جو ہے وہ کمال ہے، صرف پیٹ کا روزہ کمال نہیں ہے۔ پیٹ کو تو ایک شخص ویسے بھی بھوکا رہ سکتا ہے اس کو کھانا پینا نہ ملے۔ یہ دوسرے مذاہب میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پورا دن کا روزہ ہے، کسی کا 3 دن کا روزہ ہے۔ یہ جو مرتاز ہیں، ہندوؤں کے مرتاز جو ہوتے ہیں، یہ بھی کتنے دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ بڑے اپنے ظاہری دنیاوی طور پر بڑے کمال تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا باطنی کمال تک یہ پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص خدا کی قرب کے لیے، خدا کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ مجھے اس روزے دار کی منہ کے جو بو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین بو میں سے ایک بو لگتی ہے۔ خدا کس طرح ہمیں دعوت دے رہا ہے، خدا ہماری مہمان نوازی کس طرح کر رہا ہے، یہ اب سب ہمارے اوپر ہے۔ دیکھیے ایک حد تک کوئی آ کر ہمیں بتا سکتا ہے، ہمیں سمجھا سکتا ہے، باقی ہمارا اپنا کام ہے، باقی ہماری اپنی محنت ہے۔ دیکھیں جتنی آپ محنت کریں گے، جن معاشروں نے محنتیں کی ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ ایک قربانی شعور کے ساتھ ہے، ایک قربانی بغیر شعور کے ہے، یعنی کچھ ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں یار دیکھیں یہ ہماری قربانی نہیں، شعور کے ساتھ قربانی دینا، اختیار کے ساتھ قربانی دینا۔ جس طرح بندگی بھی 2 طرح کی ہے، ایک بندگی تکوینی ہے، ایک بندگی اختیاری ہے۔ بندگی تکوینی کیا ہے؟ یعنی کہ پتھر بھی خدا کی عبادت کرتا ہے، پتھر بھی خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، چاند سورج ستارے بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہارے اندر یہ نہیں کہ تم ان کو دیکھ پاؤ سن پاؤ، لیکن ہر چیز خدا کے امر کو سجدے کر رہی ہے، خدا کے امر کو تسبیح کر رہی ہے۔ یہ بندگی کیا ہے؟ یہ بندگی تکوینی ہے۔ لیکن جو بندگی اختیاری ہے وہ پروردگار نے صرف انسان کو دی ہوئی ہے، اور جس کے پاس اختیاری بندگی ہے وہی کمال تک پہنچتا ہے۔ ملائکہ اگر پروردگار کی بات کو مانتے ہیں تو خدا کے آگے ان کی ساخت ایسی ہے کہ وہ خدا کے آگے سوال یا خدا کے آگے نہیں کر سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے، لیکن انسان کو اختیار ہے۔ پروردگار نے انسان کو اختیار دے کر اس کو اس کمال تک پہنچایا کہ اب تمہارے سامنے ہے، اب چاہے تم شکر کرو چاہے تم کفر کرو۔ لیکن جب انسان شکر کرتا ہے تو کن کمال کے درجوں تک پہنچ جاتا ہے کہ مکہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہاں پر قحط تھا، بارش نہیں تھی، تو دیکھا لوگ دعائیں کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار بارش کی رحمت کو نازل کر۔ تو ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک سیاہ پوست کو دیکھا جو کالا حبشی تھا، اس نے اپنے رخسار کو گرم ریت پر رکھا ہوا اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش کو نہ بھیجا تو میں اپنے رخسار کو اس خاک سے نہیں ہٹاؤں گا۔ کہتا ہے میں نے جب اس کی یہ بات سنی، جیسی اس کی یہ بات ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا بارش شروع ہو گئی، بارش رحمت کی نازل ہو گئی۔ میں نے دیکھا یہ شخص کون ہے آخر کہ اتنی کہ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ختم ہوئی اور بارش شروع ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا، پیچھا کرتے وہ مدینہ پہنچا۔ کہتا ہے مدینہ پہنچتے پہنچتے میں اس کے دیکھا تو وہ کوچے بنی ہاشم میں جا کر گم ہو گیا۔ پھر جا کے جب مجھے پتہ چلا تو وہ چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کا ایک ادنا سا غلام تھا۔ اس گھرانے نے غلاموں کی تربیت کیسی کی ہے کہ یہ ایسے عبد تھے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں ایک جملہ کہتے تھے تو خدا اپنی رحمتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ انہوں نے غلام ایسے نہیں بنائے کہ وہ ان کے، بلکہ انہوں نے ہر اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ خدا کی بندگی کی طرف چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشورہ ابن اسوجہ اگر مسکراتے ہیں تو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کتنی سخت رات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میری اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ یہ اہل بیت کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور یہ تربیت ختم نہیں ہوئی میرے دوستو، یہ تربیت چلے آ رہی ہے، چلے آ رہی ہے، چلے آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام خمینی کو لا رہے ہیں فرانس سے ایران کی طرف تو کسی نے کہا کہ جہاز کے اندر بم ہے، تو پھر رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں آیا کبھی؟ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں زندگی میں کبھی کوئی خوف نہیں آیا۔ یہ ہستی کیسے بن گئی؟ یہ اہل بیت کے در سے جھکنے والی، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والی، ہمیں زندگی میں کبھی کوئی خوف نہیں آیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اترتے ہی انہوں نے بولا کہ ہم اس طاغوت حکومت کو
اس کو ایسا ماریں گے کہ یہ اپنا نشان بھی ختم کر دے گی۔ لوگوں نے بولا کہ آپ تو رونے والی قوم ہیں، آپ تو عاشورہ پر گریہ کرنے والے لوگ ہیں، تو امام خمینی کے تاریخی جملے، امام کہتے ہیں کہ ہم نے انہی آنسوؤں سے 2500 سالہ بادشاہت کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا ہے، صرف انہی آنسوؤں سے۔ تو یہ اہل بیت کی بارگاہ میں گرنے والے آنسو بھی ایک تلوار کی مانند تھے، لیکن کیا یہ خوف، کیا یہ آنسو، کیا یہ گریہ، کیا یہ عزاداری ہمیں عبد بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم عبودیت کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم امام کے واقعی سچے پیروکار ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم امام حسین سے جو اتنی عشق اپنی دکھاتے ہیں، کیا ہم نے آج تک کبھی اسلام کی راہ میں اپنی ایک انگلی کٹوائی ہے؟ کیا ہم نے اپنی منہ پہ کبھی تماچا کھایا ہے؟ آپ معصومین کی زندگی دیکھیں، اسلام کی خاطر میری بیوی نے کوچے بنی ہاشم میں تماچے کھائے، اسلام کی خاطر، کہ میرا امام حسن کہتے کہ سے ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ کاش میں مانا ہوتا۔ کیا ہمارے گلوں میں رسیاں ڈال کر ہمیں گھسیٹا گیا، جبکہ مولا کائنات کو رسیوں میں گلے ڈال، کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر۔ کیا 6 مہینے کا بچہ ہم نے کبھی قربان کیا؟ کبھی ہم دھوپ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں 6 مہینے کے بچے کو، دھوپ میں خالی نہیں، ریت میں، ریگستان کے، کہ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح مچھلی اپنی زبان کو پانی سے باہر نکل کر کبھی باہر اپنے زبان کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے اور تڑپتی ہے ریت کے اوپر، علی اصغر اس طرح تڑپ رہا تھا۔ کیا ہم نے کچھ کیا اسلام کی خاطر؟ کیا ہم نے 18 سال کا جوان پال پوس کر اس کو اتنا خوبصورت بنا کر کہ جس کو دیکھ کر رسول کی یاد آتی ہو، کوئی ایسا جوان خدا کی بارگاہ میں دیا کہ جا کر پھر اس کے سینے سے برچھی نکالی؟ کیا کیا ہم نے؟ ایک سوئی نکالی ہم نے اپنے جسم میں سے اسلام کی خاطر؟ نہیں کیا میرے دوستو، ہم نے کچھ نہیں کیا اسلام کی خاطر۔ تو کیا ہم اس حالت میں کس طرح بیوی کی بارگاہ میں آخرت میں کھڑے ہوں گے؟ کس طرح ہم بیوی کو کہیں گے کہ بیوی ہماری شفاعت کیجئے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ جب بیوی اپنے بچے کا کرتا لے کر روز محشر آئیں گی، کون جواب دے گا؟ حل من ناس کی صدا جو اس وقت تھی آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی یوسف زہرا ہے جو انتظار کر رہا ہے، آج بھی وہ یہی صدا دے رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کیوں میرا عزیزو، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، برما کے اندر کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا ہے، بحرین میں مارا جا رہا ہے، ہمارے اپنے ملک میں مارا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل دکھتا ہوگا؟ اس معصوم کا دل نہیں دکھتا ہوگا جو کائنات کی حجت ہے، جو کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، جو خدا کی طرف سے ایک واحد نمائندہ ہے جو کائنات پر ہے، کہ آپ ابھی رمضان کے اندر شب قدر میں پڑھیں گے تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں، کیا اس کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ لیکن کیسے ہم اس کے اس دل کا مداوع کریں گے جب ہم خود اسلام کی خاطر کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ سے کچھ نہیں کہتا، نہ آپ سڑکوں پر آئیں، نہ آپ روڈوں پر آئیں، نہ آپ نعرے لگائیں، کچھ نہ کریں، صرف خدا کی بارگاہ میں سجدے کریں، خدا خود آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ایک اور شخص آپ کو کیسے بتا سکتا ہے کہ نہ وہ خود معصوم ہو؟ میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ میں کوئی معصوم تو نہیں، میں خود خطا کار ہوں، میں خود امتحان کے کٹھیڑے میں ہوں جب تک زندہ ہوں۔ ہاں اگر میں حق پر مر جاؤں گا تو آپ بعد میں کہیں گے ہاں یار جو بندہ مر گیا وہ حق پر تھا، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں میرے عزیزو، ہم امتحان میں ہیں۔ اس لیے کبھی زندہ کو مقدس اتنا نہ بنائیں کہ آنکھیں بند کر کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ ہاں عالم ربانی تلاش کریں دنیا کے اندر، جو واقعی عالم ربانی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سیرت معصومین پر ہو، جس کا چلنا پھرنا سیرت معصومین پر ہو، جو اب الفاظ بولتا ہو تو لگ رہا ہو کہ الفاظ اس کے اہل بیت کی مدد اور نصرت سے نکل رہے ہیں، ایسے شخص کو ڈھونڈیں۔ لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ جب آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بچھا دیں گے، خدا خود آپ کی بصیرت کی آنکھ کو کھول دے گا، یقین کیجئے۔ خدا ایسے بصیرت نہیں کھولتا کہ ہمارے معصومین کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 ظاہری 2 باطنی، ہماری باطنی آنکھیں بند ہیں غفلت کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بچھائیں گے، جب اس کو سجدے کریں گے، جب گڑ گڑائیں گے اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے،
جب یہ جملے ہمارے رگ رگ سے نکلیں گے خدا خود ہماری باطن کی آنکھ کھولے گا. جب خدا ہمارے باطن کی آنکھ کھولے گا ہمیں دنیا کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. جب ہمیں حقیقت نظر آئے گی تو ہمیں ہمارا وظیفہ خود سمجھ میں آ جائے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان رزق کو ترقی اور کشادگی عطا فرما. جو بیمار ہیں خاص طور پہ جو لوگ جنہوں نے کہا ہے پروردگار ان کو اہل بیت کے صدقے میں امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے جوان ہمارے مومنین قید و بند میں ہیں، جو مسلمان جہاں ظلم و ستم کی وجہ سے قید میں پروردگار اہل بیت کی اسیری کے صدقے میں پروردگار انہیں قید سے نجات اور رہائی عطا فرما. پروردگار ہر جگہ جہاں جہاں بھی دنیا مسلمان ہے پروردگار ان کی مال جان عزت آبرو سب کی حفاظت فرما. پروردگار دشمن امریکہ اسرائیل کو خاص طور پر نیست اور نابود فرما. پروردگار ہمارے پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما. ہمارے اپنے اندر کی مشکلات کو تفرقے کو جو نفرتیں ہمارے اندر پروردگار پیدا ہو گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں اس نفرتوں کو ختم کر کر ہمیں ایک امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر ان پر چلنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرما. مقام معظم رہبر حضرت آیت اللہ خامنائی کی طول عمر اور سلامتی عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کر اپنے سارے محرومین جو اس مسجد میں آتے تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سب کی روح کو اور خاص طور پہ شہداء کی روح کو، شہداء ملت جعفریہ، شہداء انقلاب، شہداء جنگ تحمیلی، جتنے بھی شہداء ہیں بحرین کے جو اسلام کی راہ میں قربان کی جا رہے ہیں ان سب کی روح کو بخشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله بسم الله قل هو الله احد الله الصمد. اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. دستور دادن کہ ازدواج کنید. یہاں حکم ملتا ہے کہ شادی کرو کہ یہ روزی بڑھاتا ہے. تمہارا رزق میں ہمیں بد دعا نہ دیں کیونکہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. ہم صرف ایک واسطہ ہیں درمیان میں، کیونکہ یہ ایک کار خیر ہے. مگر میں یہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وروحی وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. انسان میں سے وہ میں ختم ہو جاتی ہے تو صرف محض عبد رہ جاتا ہے، صرف ایک غلام رہ جاتا ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے. اور یہی مہینہ ہمیں بندگی کی طرف ہدایت کرتا ہے. ہمارا عنوان، ہمارا موضوع بھی ماہ رمضان اور بندگی خدا. ہم اس مہینے میں کس طرح خدا کی بندگی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کے بندے ہیں یا ہم اس کے آگے صرف اپنی خواہشات یا اپنے کلچر یا اپنے چیزوں یا اپنے پریشر کی وجہ سے اپنے روزہ رکھ رہے ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہاں میرا روزہ ہے. روزہ کس کا ہے؟ صرف میں کھانا پینا نہیں کرتا، باقی جو کچھ میں سوچتا تھا وہ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں چاہتا تھا وہ میں کر رہا ہوں. جب کوئی مجھے نہیں دیکھتا تو میں ٹی وی چینل آن کر کے بیٹھا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں. جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں اس کو پرورش دے رہا ہوں، میں اس کو پرواز دے رہا ہوں. تو یہ عبد نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے،
یہ صرف اپنی خواہشات کا غلام ہے، اور جو اپنی خواہش گھر دیا پروردگار تو نے اس سے بڑا کیوں نہیں گھر دیا، اس نے ایک گاڑی دی پروردگار تو نے مجھے 2 گاڑیاں کیوں نہیں دی، اور اس طرح کی خواہشات، کہتا ہم تسلیم خم نہیں ہوئے اپنے پروردگار کے آگے۔ تو کہتا مجھے اس سے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو عبد ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے آگے ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ ماہ مبارک کا مہینہ اس عبد کے لیے رحمت ہے کہ جو اپنے پروردگار کے آگے اپنی ہر چیز جھکا رکھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں آپ کھاتے پیتے ہیں، اور اگر اسی ماہ مبارک میں وہ کھانا پینا حلال ہے، ایسا نہیں کہ وہ چوری کا کھانا ہے یا کسی کا حق کھایا ہوا، نہیں، آپ کا اپنا کھانا ہے لیکن آپ نہیں کھاتے۔ عام دنوں میں آپ بہت سی چیزوں کو نگاہیں اٹھاتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں یہ نہیں سنوں گا، میں یہ نہیں بولوں گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس میں کو ختم کرتے ہیں۔ جب لباس پہنو گے تو کہتے ہیں جو آپ مجھے لباس پہننے کو دیں گے میں پہن لوں گا۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم سو گے کس پر؟ تمہارا رہن سہن جدا ہے، تمہارا رہنے کا طریقہ الگ ہے، تو تم کس طرح؟ کہتے ہیں جہاں آپ مجھے سلائیں گے میں سو لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری اپنی کوئی خواہش یا کوئی چیز نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آقا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ اب جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی بات کی اطاعت کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، چوں چرا نہیں کرتا، تسلیم ہوتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے گھر والوں کہتا ہے کہ آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، پروردگار ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، لیکن ہم اس کے عبد نہیں بن پائے آج تک، ہم اس کے بندے نہیں بن پائے آج تک۔ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں مگر ہم ہمیشہ گلہ کرتے رہے کہ پروردگار تو نے یہ کم دیا۔ اس نے بیٹی دی، پروردگار تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ اس نے ایک تاجر ایک دن اپنے گھر آتا ہے، اس کے چہرے کی پر اطمینان کیفیت کو اس کے گھر والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج لگتا ہے تم نے کوئی بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں آج میں نے ایک بہت بہترین سودا کیا ہے کہ ساری زندگی میں ایسا کوئی سودا نہیں کر پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے تم نے؟ کہتا ہے آج میں نے ایک غلام خریدا ہے، اور جب میں اس غلام کو خرید کر اپنے بازار لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم سیاہ پوش ہو، تم کسی اور علاقے کے رہنے والے ہو، تو تم کھاتے کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ مجھے کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں اچھا تم دوسرے منطقے کے ہو، تمہارا لباس مختلف ہوگا، تو تم کون سا لباس